منع کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ تھا۔ اب سوچئے کہ جو ان سے زیادہ امیر کوئی خاتون نہیں تھی، یہاں تو اگر ہم کسی امیر لڑکی کو بیاہ کر لے آئیں تو 3-4 دن بعد اس کے نخرے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں دیکھیے کہ آپ 3 برس تک وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی رہیں، کوئی شکوہ زبان پر نہیں لائیں۔ اور شاید آپ میں سے بہتوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال انہی 3 برسوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے سبب ہوا، کیونکہ آپ صرف پتے کھاتی تھیں اور لکڑی بھگو کر اس کو نرم کر کے آپ کھا لیا کرتی تھیں، اور پھر آپ بہت دیر تک سروائیو نہیں کر سکیں۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ناظرین کرام کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے تیماردار ہوں، نبی کسی کے تیماردار ہوں تو اس کی کیا ہستی ہوگی۔ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بتا دیجئے 63 سالہ حیات پاک میں جس کی تیمارداری رسول اللہ نے کی ہو، کوئی اور۔ صرف ایک ہستی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دوائی بھی پلائی، ان کا سر بھی دبایا، ان کے پاس بھی بیٹھے رہے، ان سے بیماری میں گفتگو بھی کی، ان کی دلجوئی بھی کی، اور ایک دن نہیں پورے 16 دن آپ نے اپنی محبوب اہلیہ کی تیمارداری کی، یہاں تک کہ آپ نے ان کے بال بھی گوندے، چٹیا بھی بنائی، تیل بھی لگایا، ان کا بہت خیال رکھا، دعائیں بھی پڑھتے رہے۔ اور یہ وہ واحد ہستی تھیں جن کی قبر میں اتر کر آپ نے پہلے دعائیں پڑھی، پہلے خود لیٹے اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو لٹایا۔ اور یہی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچا کے ساتھ، حضرت ابو طالب، ایک ڈھال، ایک ساتھی، دشمنوں سے لڑنے والا، آپ کی نیابت کرنے والا، اور آپ کو یہ بتلانے والا کہ میرے بھتیجے، میرے پیارے بھتیجے، تم پریشان نہ ہو، تم اپنا کام جاری رکھو، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں پیچھے کھڑا ہوں۔ جب تک یہ کمزور اور ناتواں کاندھے تھوڑی بہت بھی قوت اور جان رکھتے ہیں، اے محمد، اے میرے پیارے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہی ابو طالب کا حال تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین کرام کہ آپ ایک بہت بڑے سردار ہوں، آپ کی بات سنی جاتی ہو، اور بڑے بڑے سردار ہمارے اپنے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ میں کسی کو برا نہ لگے تو کہوں گا کہ اگر ہمارا اپنا بچہ باہر کوئی شرارت کر کر آ جائے، میں اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ رسول کا معاملہ تو کچھ اور ہے، لیکن باہر کوئی شرارت کر کے آ جائے اور محلے کے اگر 5-8 بڑے لوگ آ جائیں جن کی آپ سے بڑی تعلق ہو، عزت داری ہو، تو آپ بچے کو ڈانٹیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹیں گے، بھلے آپ بچے کو بعد میں یہ کہیں اب کیا کریں بیٹا، یہ تو آئے تھے تو ان کے سامنے کرنا پڑا، تم ہماری جان ہو، سب کچھ ہو، لیکن بہرحال سامنے آپ بچے کو ڈانٹیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ کیسا چچا تھے کہ ان کے پاس ابو سفیان، امیہ بن خلف، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب آ رہے ہیں اور آ کر شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ لات و منات کو گالیاں دیتا ہے، یہ ان کا انکار کرتا ہے، معاذ اللہ، گالیوں کی بات پر معاذ اللہ کہتا ہوں، یہ ان کا انکار کرتا ہے، یہ وہ ساری باتیں کرتا ہے، اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ۔ چچا کچھ نہیں کہتے، چچا خاموش ہو کر سنتے ہیں اور وہ ساری باتیں اپنے بھتیجے کو بتا دیتے ہیں۔ اور جب بھتیجا جواب میں یہ کہتا ہے کہ چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی چچا جان میں باز نہیں آؤں گا کل میں حق کہنے سے۔ اور جواب سننے کے بعد چچا جان نے یہ نہیں کہا کہ میری بوڑھی عمر پر رحم فرما، یہ کیا تو مجھے ان کے سامنے رسوا کر رہا ہے۔ چچا کا جواب سنیے آپ، ٹھیک ہے بیٹا، پھر جب تک یہ بوڑھا زندہ ہے وہ تیری حمایت کرتا رہے گا، تو اپنا کام کر۔ یہ جو تقویت ہے، یہ جو تعلق ہے، اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی ڈالی گئی۔ ان کے انتقال کے بعد پتھر پھینکے گئے، مٹی آپ کے بالوں میں ڈالی گئی، آوارہ لڑکوں کو کہا گیا کہ آپ کے پیچھے پپتیاں کسیں، آپ کا تمسخر اڑائیں معاذ اللہ، اور یہاں تک ہوا کہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر ایک دفعہ مکے میں کھینچا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوا۔ جب تک ابو طالب حیات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ایام نہیں دیکھے تھے۔ اسی لیے تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری 63 سالہ حیات پاک میں اگر کسی سال کو غم کا سال قرار دیا تو وہ سال تھا جس سال حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں ہی جدا ہو گئے۔ تو آج بہت اہم دن ہے اس لحاظ سے،
میں یہ گزارش کروں گا آپ تمام ناظرین سے، حاضرین سے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کچھ واسطے اور وسیلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر سامنے رکھ کر دعائیں مانگی جائیں تو بہت قبول ہوتی ہیں۔ خاص طور پر میں کہتا ہوں، آزمودہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، جن کے گھروں میں ناچاقیاں ہیں اور میاں بیوی کے درمیان کچھ تلخیاں ہیں، دوریاں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، آج کے دن بی بی خدیجہ کا واسطہ دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک عقد کا واسطہ دے کر کہ جس نے ہم سب کو نکاح کے مقدس بندھن میں بندھوایا، اس کا واسطہ دے کر آج آپ دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا، اور وہ جو ناچاقیاں ہیں، جو گھریلو پریشانیاں ہیں، وہ سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور میری تمام جیو کی ٹیم، تمام دیکھنے والوں کو، تمام مسلمانوں کو، جی جی فرمائیے۔ تمام جتنی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بڑے ادب سے، خلوص سے، پیار سے اور محبت سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ عامر بھائی، آج آپ نے اتنا عظیم دن کو اور جس طرح بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام باتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت امیر المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم، اور میں ان کے بارے میں تو میرے تعریف کر ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے۔ عامر بھائی دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کو ایک مثال دے کے چلے گئے دنیا میں۔ آج کل تو لوگ بولتے ہیں چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرنی ہے، بچی اس کی عمر زیادہ ہے، اس سے تو ہم شادی نہیں کریں گے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور میرے پیارے نبی آقا کی عمر صرف 25 سال، اور میری امیر مومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال 65 سال کی عمر میں ہوا، اور میرے نبی، آپ نے تو بہت باتیں بتا دی۔ ایک بات کی بس تصحیح کر لیں، ایک بات کی تصحیح کر لیں، ایک بات کی تصحیح کر لیں، امیر المومنین نہیں کہیں، ام المومنین کہیں۔ ام المومنین، معذرت کے ساتھ ام المومنین، معذرت جی، ام المومنین حضرت۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ام المومنین کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماں، مومنین کی ماں، اور سچا مومن وہ ہے ناظرین کرام، سچا مومن وہ ہے جو، یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہ جو اپنی ماں سے بڑھ کر ان 13 ماؤں کو اپنی ماں مانے۔ وہ 13 خواتین، تعداد میں اختلاف ہے، کہیں 11 ہوتا ہے، کہیں 12، لیکن 13 ازواج مطہرات ہیں، اور ان 13 خواتین کو وہ اپنی پہلے ماں قرار دے، بعد میں اپنی ماں کو ماں کہے۔ اصل میں امت کی مائیں یہ ہیں وہ امت کی مائیں جن کی وجہ سے ماں کے رشتے کو تقدیس ملی اور تقدس ملا۔ لہٰذا ہماری ماں ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سب امت کی مائیں ہیں، اور ان کا احترام، ان کا تقدس ہم سب پر واجب ہے اور لازم ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد ہماری میراتھن کا آغاز ہوگا، اور نیکی کے مہمان بھی آ چکے ہیں، ساتھ ساتھ زیر زبر پیش بھی آپ کا منتظر ہے، قرآنی لوح بھی۔ مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، ابھی بچے یہاں پر آ جائیں گے اور آرٹ ورک شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئیں گے، کیونکہ معجزے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہوں گے، اور قرآنی لوح تو ظاہر ہے کہ اس پوری ٹرانسمیشن کی جان ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ناظرین کرام وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔